السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا بلاگ جو ہے وہ دن کی شروعات سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بلاگ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بلاگ میں ہم دن میں ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں جو دن میں ناشتے کی تیاری ہی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ سو کر اٹھتے ہیں دن تو ہوتا ہے لیکن ان کے لیے وہ ناشتہ ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کے لیے دن ہی ناشتہ ہوتا ہے اور دن ہی دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، تو ویسا کوئی خاص میرے گھر میں نہیں، ہر ایک کے گھر میں یہی ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں 11 بجے اٹھا ہے، کوئی 1 بجے اٹھا ہے، کوئی 2 بجے اٹھا ہے، کوئی 3 بجے اٹھا ہے۔ سب کے گھروں میں یہی حال ہے۔ دن تو چڑھ ہی چکا ہوتا ہے، چاہے 10 بجے لے لیں آپ، چاہے 11 بجے لے لیں، چاہے 12 بجے لے لیں، دن تو چڑھ چکا ہے۔ باہر حال ہی میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جس میں میں نے بریڈ لے لیے تھے اور انڈے نکالے تھے، انڈے تل رہی تھی، چائے وغیرہ بنا لی تھی میں نے ساتھ ہی۔ تو بہت ہی ایزلی میں نے بچوں کو کھانے کے لیے دے دیا تھا اور وہ اپنے ناشتے لے لے کے فرار ہو رہے تھے، جیسے کوئی کسی کہتے ہیں نا کوئی مجرم، پولیس مجرم کے پیچھے لگی ہوئی ہو، ایسے وہ فرار ہو رہے تھے اپنے ناشتے لے لے کے۔ تو خیر اب جو ہے میں بھی آج اللہ کے فضل سے ناشتہ کروں گی۔ میرے ناشتہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو جو نارملی بات بتاؤں تو میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں۔ اچھا، میں ناشتہ کیوں نہیں کرتی ہوں؟ میں ناشتہ اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ مجھے ناشتہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، میرا دل نہیں چاہتا صبح صبح اٹھ کے کھانا کھانے کا۔ صبح صبح کہہ لیں یا دوپہر کہہ لیں، مطلب یہ ہے کہ سو کر جب بھی اٹھیں، چاہے صبح اٹھیں چاہے دوپہر اٹھیں، تو مجھے ناشتہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف چائے چاہیے۔ 2 کپ چائے لازمی میں پیوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں، تو آج میں ناشتہ اس لیے کر رہی تھی کہ میرے کو 3-4 دن سے بہت زیادہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، اور یعنی کہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، اور ابھی یعنی کہ کام کرنے کے بعد پھر جو میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، کھانا وانا بنا لیا میں نے، کام کر لیا، اس کے بعد میرا بلڈ پریشر کافی یعنی لو ہو جاتا ہے، اور وہی مجھے جو پین وغیرہ ہوتا ہے جسم کا، ہاتھوں کا، سر میں درد، خیر ساری سر کے درد کی کنڈیشن، گردن کے کھچاؤ کی کنڈیشن، یہ ساری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ تو بلڈ پریشر لو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کن پٹیوں میں درد ہونا، یہ سب تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر جب زیادہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے نا، تو اس کی میں کن پٹیوں میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ناشتہ کر لیا۔ میں نے کہا کہیں مجھ پہ یہ الزام نہ لگنے لگ جائے کہ کھانا نہیں کھاتی ہو تو یہی ہوگا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ میں کھانا کھا رہی ہوں۔ میں نے جب کہ ناشتے میں 1 عدد انڈا لیا تھا، بریڈ لی تھی اور چائے پی تھی، اس کے باوجود بھی میرا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ 3 انڈوں کے ساتھ 1 انڈا زائد بھی بنایا تھا۔ مجھے لگا شکیل بھی ناشتہ کریں گے، تو وہ سو رہے تھے تو انہوں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر جب میں نے ان کو ناشتہ بنا کے دیا، لاسٹ میں آپ دیکھیں گے میں ان کے لیے پراٹھے بنا رہی ہوں، کیونکہ گھر میں سکون چاہیے، تو میں ان کے لیے پراٹھے جو بنا رہی تھی بڑی ہمت کے ساتھ، جبکہ میری ہمت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے پراٹھا بنایا۔ ویڈیو میں نے تیز کری ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو لمبی کر رہی ہوں تو میرا یعنی کہ موبائل میں یہ کائن ماسٹر میں اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے مجھے کل جو ویڈیو ڈالنی تھی وہ میرے کو آج ڈالنی پڑ رہی ہے، کیونکہ میں نے کل بہت کوشش کری فل ویڈیو اپلوڈ ہو جائے لیکن نہیں ہوئی، اس لیے میں نے بہت زیادہ شارٹ کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ میرے موبائل میں جو ہے نا میموری اتنی نہیں ہے، بہت زیادہ وہ لمبی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہا۔ بہرحال تو میں آپ کو کیا بتا رہی تھی، ہاں میں نے جو انڈا شکیل کے لیے رکھا تھا بنا کے، پھر وہ میں نے وہ انڈا بھی کھا لیا تھا، کیونکہ میرا بلڈ پریشر لو ہی نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کروں۔ اب پھر اس کے بعد میں نے شکیل کو یہ پراٹھے شراٹھے بنا کے دیے، اس کے بعد میں نے انڈا کھایا۔ پھر میں نے بلڈ پریشر میرا پھر بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے کیا کرا تھا، پھر میں نے نمک چینی کا پانی بنایا، نمک چینی کا پانی بنا کے پھر میں نے 2 دفعہ وہ بنا کے پیا ہے، اس کے بعد جا کے میرا بلڈ پریشر تھوڑا کنٹرول ہوا۔ پھر ہاتھوں جسم کے درد کے لیے میں نے پیناڈول کھائی،
اور ابھی میرے ویسے بھی دوائیاں میری نہیں آ رہی ہیں، دوائیاں آ جائیں تو پھر میری طبیعت صحیح رہنا شروع ہو جائے گی۔ تو بس ایسا لگ رہا ہے اب دوائیوں پہ چلوں گی۔ جب وہ دوائیاں کھاتی ہوں، مہینے میں ایک انجیکشن لگتا ہے تو صحیح رہتی ہوں، اور دوائیاں تو خیر کنٹینیو رکھنی پڑتی ہے پھر مجھے، کیونکہ میں نے اندازہ لگا لیا جب تک وہ دوائیاں کھاتی ہوں تو صحیح رہتی ہوں۔ تو خیر عمر اتنی تو نہیں ہے، چلو اتنی ہے ویسے تو 38 ایئرس، کوئی کم تو نہیں ہوتی ہے، ہمارے نزدیک تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہی ہے، بس سمجھ لیں اب عصر کا ٹائم، زندگی کے عصر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مغرب میں سو چلیں گے یا چلیں گے، جیسے ہم مغرب کی وقت سے لے کے عشاء تک چلتے ہی رہتے ہیں نا، ہماری تو صبح ہی نہیں ہوتی ہے، تو صبح میں بھی ہماری رات ہی ہو رہی ہوتی ہے، ہم صبح تک جاگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی بھی کتنی زندگی لے کر آئے ہیں۔ خیر زندگی گزار رہے ہیں، جی تو نہیں رہے، لیکن جئیں بھی تو ایسے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، ایسا جینا بھی کیا جینا جس میں اللہ کی رضا نہیں ہو، اور کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی نہ سکون پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو سب سے بڑی ٹینشن تو اسی چیز کی ہوتی ہے کہ دنیا کی تو مشکلات نکل جائیں گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مر کے بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بہت اب رات کو بیٹھیں گے اکیلے ہوں گے، موبائل چھوڑ کے اکیلے ہو جائیں، لائٹیں جاتی ہیں نا، نیٹ بند ہو جاتا ہے، اکیلے بیٹھ جاؤ، ایسے دماغوں میں چیزیں آتی ہیں کہ بس خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، کیا معاملات ہونے ہیں۔ اپنی زندگی کو کے دیکھ کے سوچتے ہیں کہ کیا یہ حال ہیں، تو پھر وہی لفظ میرے زبان پر آتا ہے، میری سوچ میں آتا ہے کہ مر کے بھی نہ سکون پایا تو کدھر جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ اچھا کر دے، اور یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسا محلہ، ایسا رشتہ دار، ایسا ملنے ملانے والے، ایسے پڑوس، جار کہتے ہیں پڑوس کو، ایسے پڑوس عطا کر دے کہ جس کے سبب سے ہم اپنے اللہ سے جڑے رہیں، اور یہ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم بالکل ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی نہیں ہے جانوروں والی زندگی ہے، جانور کا کام ہوتا ہے صرف کھانا کھانا کھانا، وہ صبح اٹھتا ہے کھاتا ہے، وہ رات سوتا ہے کھاتا ہے، تو ہمارے بھی یہی کام ہے، صبح اٹھتے ہیں کھانے کی فکر، رات سوتے ہیں کھانے کی فکر، تو ہم اس فکر کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ہمارا مقصد تھا دین کو سمجھنا، دین کو لے کر چلنا، دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہمارا مقصد صبح اٹھ کے کیا کھانا ہے، رات کو سونے کے سے پہلے کیا کھانا ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ بہرحال آج کا ولاگ یہیں تک تھا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔